آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حتیم کعبہ سے آواز آنے لگی، یا حسن معین الدین رضیت بکا، اے معین الدین حسن میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مبارکبادی پیش کی، کہا چلو بارگاہ رسول میں حاضری کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ قافلہ بزرگوں کا تھا، کتب و اقطاب و صالحین کا تھا، مدینہ طیبہ روضہ رسول کی حاضری کے لیے چلے۔ اللہ اللہ، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی فرماتے ہیں میں واسطے اور نسب کے اعتبار سے بھی رسول اللہ کی آل میں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں کی طرف سے بھی نسب میں آتے ہیں، میرے باپ کی طرف سے بھی نسب میں آتے ہیں، غریب نواز نجیب الطرفین تھے، ان کے باپ حسنی سادات میں سے، ان کی ماں حسینی، یا اسی طرح برعکس آپ نجیب الطرفین تھے۔ بارگاہ رسول میں جب پہنچے، مزار اقدس کے پاس کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اچانک آپ سلام کر رہے تھے، حاضرین اس بات کے گواہ ہیں، روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیک السلام یا امام الہند معین الدین۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، یا شیخ مشائخ البر والبحر، اے معین الدین حسن خشکی اور تری کے تمام شیخوں کے سردار، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا، معین الدین تم تو بہت آگے نکل گئے، معین الدین تم تو بہت آگے نکل گئے۔ بارگاہ رسول سے جواب آیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں اسی وقت زندگی بسر کرنے کا سوچ رہا تھا، یہی رک جاؤں، بارگاہ رسالت سے قریب رہوں، روزانہ حاضری ہوتے رہے، لیکن ایک رات ایسے کہ اچانک خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، معین الدین تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں، میں نے پورے ہند کی ولایت تیرے سپرد کر دی ہے، ہندوستان کی ولایت تیرے سپرد کی ہے۔ حضرت غریب نواز خواب میں عرض کرتے ہیں، آقا میں نے ہندوستان دیکھا نہیں ہے، اس کا راستہ بھی جانتا نہیں ہوں، وہاں کے حالات معلوم نہیں اور وہاں کا مقام موسم نہیں جانتا۔ اللہ اللہ، غریب نواز فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کا اشارہ فرمایا اور پھر سامنے سارے نقشے دکھائے، سارے راستے دکھائے، حتیٰ کہ غریب نواز فرماتے ہیں رسول اللہ کی ہتھیلی میں نے ہندوستان کے سارے پہاڑوں کو بھی دیکھ لیا اور جتنے سمندر اور دریا تھے، جتنے ندیاں تھی۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ زوالی الارض ما بین المشرق والمغرب فارا ما بین کفی ہذا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مشرق اور مغرب میرے لیے سمیٹ کر رکھ دیا ہے، جب میں چاہتا ہوں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی میں آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ عز و جل نے کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا، معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کا نقشہ دکھا کر ارشاد فرماتے ہیں، اٹھو رخت سفر باندھو اور نکلو۔ اسی لیے تو غریب نواز کا ایک بڑا مشہور لقب ہے جو ہم کہتے ہیں عطائے رسول۔ عطائے رسول کس لیے کہتے ہیں ہم؟ بلکہ اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غریبوں کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی عطا ہے تو وہ معین الدین حسن چشتی، غریب نواز، یہ میرے آقا کی عطا ہے ہمارے لیے۔ ہم غلاموں کے لیے اگر میرے مصطفیٰ نے سب سے بڑی کوئی چیز ہندوستان میں عطا کی ہے تو غریب نواز کی شکل میں عطا کی ہے۔ آپ سفر کرتے ہوئے نکلے، بغداد ہوتے ہوئے اور دمشق ہوتے ہوئے اور پھر اس کے بعد لاہور ہوتے ہوئے، کئی مشائخ کی صحبت میں رہتے ہوئے دلی پہنچے۔ دلی اس وقت راجہ کھانڈے راؤ کا دور تھا، اس زمانے میں اس کا ظلم جبر تشدد کا ماحول تھا۔ اسی کے مندر کے سامنے آپ نے اپنا خیمہ نصب کیا، چند دن وہاں عبادت کرتے رہے۔ یہ وہ صوفیاء اکرام کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوں کو جیتنے کا کام کیا ہے۔ مکمل جمالی بزرگ تھے، مکمل جمالی بزرگ۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں 20 سال میں نے اپنے شیخ کی خدمت میں گزارے، غریب نواز کی خدمت میں، ایک دن بھی میں نے ان کو غصے کی حالت میں دیکھا ہی نہیں، کسی حالت میں دیکھا نہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ مکمل جمالی بزرگ تھے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی میں قیام فرماتے، چند ہی دنوں میں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، غریب نواز کی مریدین کی کثرت ہونے لگی۔